ثانیہ ماڈل ٹاؤن انہوں نے کیا تھا نا، جب چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے 12 گھنٹے سے 16 گھنٹے سے زیادہ لاہور کے دل میں جب انہوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی نا، اور جب گلو بٹ پولیس کو لے کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، تب بھی انہوں نے اس کو ڈینائی کیا تھا. لیکن بعد کی جب فوٹیج آئی، جب بعد کے وہ آئے نا ایویڈنس، تو اس میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں یہ تھا کہ نہتے لوگوں پہ، خواتین پہ اور پریگننٹ خواتین کے موقع اوپر انہوں نے گولیاں چلائی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ڈینائل میں چلے جائیں. اس کے بعد 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے پیسفل پروٹیسٹر یہاں پہ آئے، 24 تاریخ سے آئے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، سردی ان کو لگی ہوئی تھی. وہ یہاں پہ کسی کی ذات کا، زمین کا جھگڑے کے لیے نہیں آئے تھے. بھوکے نہیں تھے، میں نے دیکھا بہت لوگ ان کو یہ تو ان کے لوگوں کے، یہ تو اسلام آباد کے لوگوں کی محبت ہے، پنڈ کے لوگوں کی محبت ہے کہ نوازی دے رہے تھے. وہ چل کے یہاں پہ آئے، وہ زمین پہ جھگڑا کرنے نہیں آئے تھے، وہ چادر اور چار دیوار پامالی کرنے نہیں آئے تھے، وہ بینک لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ نظریے کے لیے آئے تھے. وہ بہت ذہنی طور پر شعور والے لوگ تھے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے، اب دیکھیں ذرا، کیونکہ آج یہ ساگ ڈار صاحب کی تقریر نہ ہوتی تو یہ ایشو تھوڑا سا سیٹل ہو گیا تھا. سیٹل تو نہیں ہو گیا، دب گیا تھا. بٹ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ ڈی چوکنا ہے نا، آپ کو ہم جگہ دیتے ہیں، اسٹیٹ آپ کو جگہ دے گی. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے، آپ نے جگہ دی، مولانا صاحب وہاں جا کے بیٹھے، پورا دھرنا کیا. جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئے، وہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے، آخری آپ کی حکومت گرنے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ آئے تھے. اس وقت بھی آپ نے ان کو G8 یا G9 وہ جدھر بھی جگہ دی تھی، جب پہلے مولانا صاحب بیٹھے تھے وہی جگہ دی، وہیں پہ جلسہ ہوا. وہ کہتے ہیں ہماری سے جگہ لے لیں جدھر آپ نے بیٹھنا. اچھا، اب میں اسی کا جواب دیتی ہوں. تو جب وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے 12 گھنٹے ان کی بجلی بند کر کے بغیر کسی وارننگ کے، میں بھی ایک پولیٹیکل کارکن ہوں، اور طلال صاحب کی حکومت کے ہاتھوں مجھ سمیت تمام خواتین سڑکوں کے اوپر گھسیٹی جاتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، کبھی 16 MPO کے تحت، کبھی 3 MPO کے تحت. واٹر کینن بھی کھائے ہیں، شیلنگ بھی کھائی ہے، ربڑ کی گولیاں بھی کھائی ہیں، لاٹھی چارج بھی کھایا ہے، سب ان کی حکومت کے دور میں. لیکن اس وقت جب 12 گھنٹے بجلی بند کر کے لوگوں کے اوپر آپریشن کیا گیا، تو آپ چاہے سنگھ جانی دے دیتے، ٹھیک ہے، آپ نے دی، آپ نے آفر کی، سنگھ جانی کی آفر کی، آپ جس کی آپ نے مثالیں دی کہ فلانا جب مہنگائی مقام مارچ کے لیے آیا تو پھر اس وقت بھی فلانی جگہ پہ بیٹھ گئے. کیا اس کے باوجود جو انہوں نے آفر کی، اگر اس آفر پہ پاکستان تحریک انصاف کے پیسفل پروٹیسٹر نہیں گئے، جو میں رجسٹرڈ کرنا چاہتی ہوں، آپ ویڈیوز دیکھیں جس میں وہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس، طلال چودھری کی حکومت کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کے اوپر گولی چلائیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ان کو ٹریپ کریں؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں کسی کے پاس لے جائیں. میں ان کو لے جاتی ہوں، ڈیرہ غازی خان آ جائیں، شفیق لنڈ کے گھر چلتے ہیں، میرے ساتھ والے حلقے سے اس کا تعلق ہے. 3 دن اس کی لاش جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر رہی ہے. اس کے گھر والوں سے ایفیڈیوٹ لکھتے رہے کہ تم یہ لاش تبھی دفناؤ گے جب تم لکھ کے دو گے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. آئے میرے ساتھ، میں ان کو وہاں پہ لے کر چلتی ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایویڈنس نہ ہوتا، یا اگر نہتے لوگوں کے پاس اگر کوئی ہتھیار ہوتا، میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کی سیاست اس قدر لاٹھی گولی کی سرکار کی ہو گئی ہے، اس قدر ڈینائل میں چلے گئے، اس قدر ان کو زبردستی حکومت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. میں کہتی ہوں ایویڈنس کو چھوڑیں، میں کہتی ہوں ویڈیوز کو چھوڑیں. ادھر آپ کا پارلیمنٹ ہے، ادھر آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے. 3 دن سے دھرنا چل رہا تھا. آپ نے زحمت کی ان لوگوں کے پاس جانے کی؟ آپ نے زحمت کی کہ جا کے ان سے جا کے کوئی بات کر لیتے؟ نہیں. آپ تو کنٹینر کے پیچھے چھپے ہوئے، اور جس کو کنٹینر سے گرا رہے ہیں آپ دلیل دے رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا کیا ہے اس کو گرانے کے لیے. اس لیے ایک جوڈیشل کمیشن، مجھے ایک بات بتائیں، اس لیے میں صرف کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں. میں صرف لاسٹ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این جتنی مرضی دلیلیں دے دیں نہتے لوگوں کے اوپر. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آج کاشف عباسی کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں طلال چودھری نے یہ بات ایکسپٹ کی ہے ایز اے سینیٹر آف پی ایم ایل این. انہوں نے کہا کہ نہ فوج نے گولی چلائی، نہ کسی اور محکمے نے گولی چلائی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بلایا، اس کی ایما کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپریشن کیا اور گولی چلائی. کیونکہ جب آپ ہمارے آگے، جب ہم ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں، انڈیسائیڈڈ ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کا ریکارڈ نکلوا لے، انہوں نے کہا کہ حکومت کی ایما کے اوپر گولی چلی، حکومت نے فوج کو بلایا. اور وہ تقریر کی بات کر رہی ہے میرے خیال ہے جو آپ تقریر کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا. دوسرا کاشف، جب عباسی سے میری بات سنیں، جب ہم جاتے ہیں نا تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس کے خلاف ایف آئی آر لکھوائیں گے. آج آپ کے پروگرام میں طلال چودھری صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، ان کی ایما کے اوپر انہوں نے سب کچھ کیا، لہٰذا اب یہی جواب دے گئے گے they cannot get away with it. سر وہ اصل سوال یہ ہے، جس طرح اب تو آپ لوگوں نے ایک پنڈوراز باکس کھول دیا ہے ڈار صاحب نے یہ کہہ کے کہ فائرنگ ہوئی. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ فائرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی اور پھر کیا ہوا.
اس سے سارے سیٹل ہو دو باتیں اور ساتھ حکومت اور طلال چودھری صاحب یہ حوصلہ بھی پیدا کرے کہ میں سر یہ ڈیرہ غازی خان وہاں پہ جائیں گے، عوام کو یہ فیس کریں گے، یہ شفیق ان کے گھر جائیں گے۔ کمیشن بنے گا تو یہ ساری چیزیں جو آپ ایویڈنسز بتائیں گے، لوگوں کا بتائیں گے، اس میں پھر یہ آپ کا پروگرام سینسر ہو جائے گا، ورنہ میں آپ کو شفیق لونڈ کی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتی ہوں جس طرح وہ بے یاروں مددگار۔ دیکھیں کاشف عباسی، آپ کو جتنا مرضی اپنا کوئی پیارا ہو جائے نا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ مٹی کے حوالے کرتے ہیں، مٹی کی امانت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم اس کو مسلمانوں کے ناطے اس کو دفناتے ہیں۔ آپ نے تو لاشیں دفنانے نہیں دی، آپ نے لاشیں دفنانے نہیں دی، 3 دن لوگوں کو بلیک میل کیا کہ ہم آپ کو لاش نہیں دیں گے۔